بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ماہ رجب کا مہینہ رواں دواں ہے اور ایسے میں ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کو جتنا راضی کرنے کی کوشش ہو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، رجب المبارک اسلامک سال کا 7واں مہینہ ہے اور اہل عرب اس ماہ مبارک کو اللہ کا مہینہ کہتے تھے۔ اس ماہ کی 3 شب بہت زیادہ فضیلت والی ہیں۔ پہلی شب، درمیانی شب اور ماہ رجب کی آخری 3 راتیں۔ اسی ماہ مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ پیارے دوستو، اس ماہ مبارک کے حوالے سے آج آپ کو ایک ایسے وظیفے سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جسے آپ نے ہفتہ اور اتوار یعنی 2 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یقین کریں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے دل کی بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ ہمارے دل میں 1000 طرح کی خواہشات ہوتی ہیں، 1000 طرح کی حاجات ہوتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ حاجات پوری ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاجات کو پورا فرما دے۔ پیارے دوستو، یہی وہ وظیفہ ہے، یہی وہ عمل ہے جو کہ آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے یہ وظیفہ کر کے جو بھی مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کو اس چیز سے نواز دے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو بھی انسان اس کو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے گا، یقیناً کامیابی پائے گا اور اس کی مشکلاتیں ختم ہوں گی، جو بھی اس کی جائز حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہلائی جاتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہی کلمات پڑھے تھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور انہی کلمات کی بدولت اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ میرے پیارے دوستو، جب نبیوں پر مشکلاتیں آئیں، جب نبیوں پر پریشانیاں آئیں تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کلمات سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اٹھائیں۔ اور یہ تو ایسا ماہ مبارک ہے جس میں ایک عام کلمات کا اجر و ثواب اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر ہی ملتا ہے۔ ماہ رجب کے حوالے سے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ ماہ رجب کا ایک روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ آیت کریمہ کا وظیفہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے جس سے آپ کے دل کی بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، یہ 2 دن کا وظیفہ ہے، ہفتہ اور اتوار۔ یہ وظیفہ آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی دن یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہفتہ اور اتوار عموماً بہت سے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے تو ایسے میں یہ وظیفہ کرنا آپ کے لیے آسان رہے گا، اور آپ پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ جب یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی یقینی ہے۔
تو ہفتہ اور اتوار والے دن بعد نماز عصر آپ نے سجدے میں جاتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں گے اور کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں گے جہاں پر شور نہ ہو، تاکہ آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف رہے۔ آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کسی بھی وظیفے کی، درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ آپ کا مکمل نہیں ہے، اور یہ وظیفے کی جان ہے۔ اگر آپ درود پاک پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ تو سب سے پہلے باوضو ہو کر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے آیت کریمہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے سجدے میں جا کر 40 بار پڑھنا ہے۔ سجدے میں جا کر آپ اپنی انگلیوں پر کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، جو تعداد بتائی گئی ہے آپ نے اسی تعداد کو فالو کرنا ہے، نہ اس سے آپ نے کم پڑھنا ہے نہ ہی اس سے زیادہ پڑھنا ہے۔ 40 کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے سجدے میں جا کر۔ جب 40 بار آپ آیت کریمہ پڑھ لیں سجدے میں، تو پھر آپ نے سجدے سے اٹھ جانا ہے اور دوبارہ آخر میں 11 بار درود پاک کی پڑھائی کر لینی ہے۔ تو بڑا آسان سا عمل ہے، 11 بار درود پاک پڑھا، سجدے میں گئے، 40 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب اٹھ کر آپ نے استغفار کا کثرت سے ورد کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے آ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو جب آپ استغفار کا ورد کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے اپنی کسی بھی ایک جائز حاجت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں اسے آپ اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص دعا ہوگی، ایک مخصوص ایسی حاجت ہوگی جس کو آپ اللہ سے روز مانگتے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس خاص حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یقین رکھیں، بڑی سے بڑی حاجت آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ 2 دن کریں گے، ہفتہ اور اتوار۔ اس کے علاوہ کسی اور دن بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم آپ کے لیے بالخصوص ہفتہ اور اتوار کے لیے یہ وظیفہ سجیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہفتہ اور اتوار والے دن آپ بالکل فری ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔